تو وہ ایک حیا کر رہا ہے، شرما رہا ہے، اس کو یہ اذیت ہو رہی ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا اس کو کہ آپ کے اگر میں آپ سے بات کروں آپ کا ہسبینڈ برا مان جائے یا اور غلط طرح کی سوچ، اس طرح نہیں سوچنا چاہیے نا. تو رسول کا کیریکٹر اس طرح کہ وہ حیا کر رہا ہے، شرما رہا ہے. اب اللہ نے جب کہا کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو حق بتا رہا ہے تو رسول کے ذریعے ان کو ہی پہنچا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی نے حلال کو حرام کر لیا تھا اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے. تو ان کی بھی ٹریننگ ہوئی ہے آیات کے تھرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ خود ہے وہ. تو ایون نبی جو ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ کہا ہے نبی تو کو حلال کو حرام کیوں کر رہا ہو اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے. ان کو بھی اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کرو. پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے سورۃ انفال میں کہتا ہے تم نے اجازت کیوں دی تھی جب جھوٹوں کو تمہیں وعدہ، تو اللہ نے رسول نے اجازت دے دی تھی، نبی نے اجازت دے دی تھی، رسول نے نبی نے اجازت دے دی تھی. قرآن بھی لکھا ہوا ہے. تو کچھ کمانڈمنٹس ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام گھوسا مار دیا ایک آدمی مر گیا، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مردہ کو آپ زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ کہا تو ایمان نہیں رکھتے؟ کہنے نہیں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن مجھے یقین کے لیے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بتا رہا ہے ان سے بھول یا اس طرح کی باتیں کروا کے ہمیں گائیڈنس کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ہوں پرفیکٹ. یہ جو نبی بھی ہیں رسول ہیں ان سے بھی کوئی بھول، وہ بھی ہماری گائیڈنس کے لیے. میرا نام بشیر مرزا ہے. جی جی جی. اچھا، پہلی جو ابھی محترمہ نے ایک بات کی پوچھی تھی، اور جنہوں نے تفریح والا حدیث والا واقعہ خرید لیا ہے، جی جی. تو روز محشر کا جب بھی ذکر ہوتا تھا آج اسلاف کی زبانی، تو لوگ تمسخر مشرکین تمسخر اڑاتے تھے کہ ہماری بوسیدہ ہڈیاں یہ جو پیغام دے رہے ہیں روز محشر کا، ایک اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لو انہوں نے حدیثیں بنا لی. یہ ان کا ایک جواب بنتا ہے جس کو کوٹ کیا گیا ہے قرآن شریف میں بار بار کہ انہوں نے تمسخر کا پہلو سمجھ رکھا ہے، اور یہ جواب دیتے ہیں کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے ان کو کرے گا. اب سائنس نے اس بات کو تو کر ایک سیکنڈ چھوڑا، یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جب ہاں اس کو آپ اس کو لاگو الحدیث کہہ رہے ہیں وہ. ہاں ایک سیکنڈ ہولڈ آن. نہیں، اس کی وجاہت انہوں نے ایک مثال مانگ رہی تھی. میں وہی بتا رہا ہوں. آپ نے بتایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ہاں اللہ، تو اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے خرید رکھا ہے تفریح والی حدیث. اور قرآن میں لکھا ہے جو آپ بتا رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے وہ ایسا حدیث ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ مردے سے ایک سے میں لوگ بتا دوں سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو، لیکن انہوں نے ایک چیز بتائی کوشش کی میں اس کو کلیئرفائی کر دوں. ان کا کچھ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں ایسا حدیث سے مان رہا ہے، ویسا حدیث ہو گیا. ایسا حدیث میں یہ ایک واقعہ میں اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں پر جب بتایا جاتا ہے کہ مر کے زندہ کرے ہوئے تو لوگ ہنستے تھے، مطلب یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم مردہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو دے ڈنٹ ٹیک اٹ سیریسلی. تو یہ شاید اس کو ریفر کر رہے تھے لاہور حدیث، وہ ایسا حدیث ہے، وہ لاہور حدیث نہیں ہے. ایسے حدیث تو وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے کتاب میں اور لوگوں کے بہیویئر بتائیں، وہ ایسے حدیث ہو جائے گی. لیکن لوگوں کی یہ ہے، یہ جو بتا رہا ہوں میں تو اس کو لاہور حدیث کہہ رہا ہوں کہ جو کہ روک رہی ہے اللہ کی راستے سے. میں تو اسی سٹینڈ پہ کھڑا ہوں جو کہ مجھے زندگی میں اپوزیشن ملی ہے وہ صرف حدیث ورڈ سے ملی ہے. جو کہ اپوزیشن میں آیا آیات جب بیان کی جا رہی ہے، اگر قرآن فرقان سمجھتے ہیں آپ کرائٹیریا، تو اس کا تو کام ہے احادیث میں اگر کوئی صحیح بات لکھی ہوئی ہے جو ہسٹری کے اندر ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ایمان آیت پر رکھیں گے ہم. جیسا ابھی فبی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، ہم یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں باتیں 100% غلط نہیں ہو سکتی. کسی نے کوئی بات صحیح لکھ دی ہوگی، بائبل میں صحیح لکھ دیا ہوگا، بھگوت گیتا میں صحیح لکھ دیا ہوگا، سب جگہ کچھ نہ کچھ صحیح مل سکتا ہے، لیکن ایمان آیت پر ہے. کیونکہ اللہ نے پوچھ دیا فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ اور اس کی آیات پر وہ کس پر ایمان لائیں گے اور بلیو کریں. ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، جب بھی میں مساجد میں کچھ ایسے نمازوں میں پڑھتا رہا جاتا رہا تو وہاں پر جب کسی بھی نان مسلم کو ہماری مساجد میں مسلمان کیا گیا، نان مسلم کو امریکن کوئی ایسے، اس کو بولا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی سوا اللہ محمد رسول اللہ کے، اور تم آج کے بعد سے تم قرآن مانو گے. اس کو یہ نہیں کہا تمہیں حدیث ماننی ہے. کہیں پر بھی آپ مجھے بتا دیں پورے 6 کلموں میں آپ بتا دیں، کہیں پر بھی ایمان مفصل میں بتا دیں کیا کہیں حدیث کا نام لیا جاتا ہو وتھ ریفرنسز. ایمان میں ہمیشہ اللہ اور اس کا رسول اور کتاب ہمیشہ یہ چلا رہا ہے. لا الہ الا اللہ کلمے پڑھتے ہیں، اس میں یہ تو نہیں کہتے آپ کو ایمان اللہ پہ بخاری صاحب کی، مسلم کی، ترمذی کی، فلاں، اس کا نام نہیں لیتا کوئی بھی، بس یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لینا کا. تو ایمان کا جو وہ ہے نا ہمارا ایمان، وہ اللہ اور اس کی کتاب، یعنی اس میں جو قانون ہے اس کی اصل حدیث ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کئی باتیں سچی لکھی، آپ بھی سچی بات کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کی حدیث کو بھی مان سکتا ہوں میں، بٹ ان دی لائٹ آف اللہ آیت. یہ خیر آپ نے بہت کچھ وضاحت کر دی. بس میں اور اچھا خاصا اپنے احسن الحدیث سے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو زیر زبر و پیش سے بھی انکار کیا جائے تو وہ بات بڑی یعنی
ڈینجرس ہو جاتی ہے، خطرے کے لاحق ہو جاتی ہے، کہ انکار کا پہلو ہو جاتا ہے. لیکن اب میں آپ سے 2-3 واقعات اس طرح کے لوں گا کہ جیسے طائف سے آپ گئے، آپ مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکتے. اس وقت کے آداب یہ تھے کہ آپ کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی، تو رسالت تو 3-4 آدمیوں کو پیغام بھیجا. اب یہ واقعات تو اس میں قرآن شریف میں نہیں ہے. بات صحیح. اسی طرح خندق کے موقع میں 3-4 باتیں. اچھا اگر آپ فرض کریے میں اس کو آسان کر دوں، آپ کی ممکن ہے کہ میرا ایک سوال سے دوسرا سوال ہی ختم ہو جائے. نہ ایک ہی سوال. یہ جو واقعات جو آپ احادیث ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہوا اور ایسا ہوا، جی ہاں، تو مجھ سے زیادہ جو قابل لوگ ہیں، تقابل آدمی جو مولانا مودودی صاحب اور بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا ہوا ہے، وہ آپ اس پہ غور کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، رسول کی حیثیت سے اور بشر کی حیثیت سے انہوں نے عمل کیا ہے. تو رسول تو ہو جائے گا وہ قرآن، قول رسول. وہ بشر کی حیثیت سے لوگوں نے بشری کی حیثیت سے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، جو ان سے وہاں احادیث میں یہ بھی کہا ہے، کہتے آ رہے ہیں کہ میں انہوں نے ایسی بات کہہ دی تھی تو غلط ہو گئی، تو کہنا بھائی دیکھو جو اللہ کی بات بتاؤں اس پہ ایمان ہو، جو میں اس طرح، باقی تم جو ایکسپیرینس رکھتے ہو اس پہ زیادہ تم فیصلہ کر لو. اس طرح کی بھی احادیث ہمیں پتہ ملتا ہے. تو میں اس چیز میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو قول رسول نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہہ سکتے قول بشر. کہ قول وہ بھی کسی کے اتھارٹی کوئی اور ہے. میرا سٹینڈ یہ ہے کہ قول رسول تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ہاں وہ تو ہے. تو اس کے معنی رسول کیسے تھی؟ جیسے میں آیت تلاوت کرتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے تو قول رسول ہے. اس کے علاوہ میں کچھ بھی بول رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہ میں ہیومن بینگ ہوں. محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ جو تھے ایز اے ہیومن بینگ، انہوں نے بھی کچھ بولا ہوگا، وہ بھی لوگوں نے لکھا ان کے بارے میں. تو ہم قول رسول، قرآن مجید کے قول رسول سے ہم جج کریں گے ان کے بارے میں. بشری بھی حیثیت سے وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جو عام بشر کرے گا. تو اس لیے ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ایز اے اس کو آپ رسول و قول نہ کہیں. تو اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اب جیسے کہ جنگ احد میں صحابہ کرام نے، یہ جو حدیث میں ہی آتا ہے، جی میں سمجھ گیا، اس حدیث میں آتا ہے، ایسا حدیث ہے، کہیں جو کچھ بھی کہیں، جی کہ ہم کس کو پہلے دفنائیں. آپ نے جواب دیا کہ جس کو زیادہ قرآن حاصل ہے اسے پہلے آپ دفنا دیجیے. اب جیسے جنگ خندق میں جو بھی باتیں ہوئیں، جو مسائل آ رہے تھے، تو بحیثیت رسالت کے وہ جو لوگ سوالی ہوتے تھے، یا بیت الرضوہ پہ جو کچھ واقعات ہوئے، اور وہ صورتحال تو قرآن شریف کے یہ تو نہیں تھا کہ جو بھی بات کرتے تھے قرآنی لینگویج میں بات کرتے تھے، وہ بشری حیثیت سے نہیں. مطلب وہاں تو الٹا ہے کہ وہاں تو قرآن ہے ہی نہیں، وہاں تو آیت ایک بھی نہیں ہے. کہاں پہ؟ حدیث میں تو آیت ہے ہی نہیں. آپ نے بشری قول ہیں وہ سارے. اگر وہ آیت ہوتے تو اس کو انلائٹن کریں، اس کی اہمیت اس یعنی رسالت میں اس طرح سے یہ بات، یہ واقعات، یہ ہسٹوریکل ایونٹس کو تو آپ نہیں اوائڈ کر سکتے. ایک وہ ایونٹس ہیں جو قرآن شریف میں موجود ہے، جس سے وہ تو برحق چیز بہت ایونٹس ہیں، فیکٹس، سالڈ تھنگس. اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ یا تو اس کی ٹیسٹمنی ہو جائے یا اس کی صحت میں کوئی بات نہیں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا شروع میں، اور نہیں ابھی میرا سوال پورا نہیں ہے. اگر ہم ٹوٹلی قرآن شریف پہ آ جاتے ہیں، چلیے ہم جیسا آپ کی ماشاء اللہ وہ جو بھی اپروچ تھی، تو جو دیگر واقعات ہیں آج اسلام کی زندگی سے متعلق، یہ تھوڑی کہ وہ قرآن شریف بھی پڑھ رہا، جو بھی شخص جاتا تھا قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے جواب دیتے تھے. وہ ایک شاعر کے پاس چلے جائیں تو وہ شعر میں اپنا ہر بات کا جواب دے رہا تھا. یہ اصل پرانی لینگویج میں وہ جواب دے رہے تھے. ایسی تو بات نہیں تھی ان کی، اس سے ہٹ کے بھی ایک سنتی زندگی تھی. اس کے متعلق آپ کیا رائے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اسکالر ہیں مجھ سے زیادہ جو قابل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی وہ بشری حیثیت ہے اور وہ بشر ہی کے جملے لکھے ہوئے ہیں، وہ رسول کے قول نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کلام نہیں ہے. رسول کی ہم نے پہچان کر لی، جو اللہ نازل کرتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا کوئی بھی رسول کہے گا یا بنی اسرائیل رسول وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. اب یہ قرآن میں اللہ کلام پڑھ رہا ہوں میں کہ رسول عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں. تو میرا کہنا ہے کہ جب بھی عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کلام ہے، رسول و قول ہے. عیسیٰ السلام کا، موسیٰ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، وہ سب قول رسول درج ہیں اللہ کے کلام میں. مگر جب آپ بائبل میں چلے جائیں گے اور کہیں گے عیسیٰ السلام نے یہ کہا، تو میں کہوں گا وہ عیسیٰ السلام نے نہیں کہا، وہ آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ السلام کا. گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک نے کہا کہ عیسیٰ السلام نے یہ کہا. اب وہ اللہ
کے کلام میں جو رسول نے کہا اس سے وہ سبسیرونٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہو سکتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ کا ہو. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. لیکن اگر وہ کہیں انہوں نے بائبل میں اگر آپ پڑھیں عیسی اسلام کے بارے میں ایک مثال دے رہا ہوں, گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھیو, لوک نے کہا, انہوں نے کہا آئی ایم گاڈ اینڈ ورشپ می. ہاں صحیح ہے نا. تو وہ قرآن کی آیت کے مطابق ہو جاتا ہے کہ تو اللہ تو نہیں کہہ رہا کہ عیسیٰ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر کہہ نہیں سکتا کہ میں خدا ہوں, ہے نہیں. تو اس طرح کی بات آ جائے گی. تو اس طرح کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو قرآن کا پہلا پرنسپل ہونا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں اس میں ہے ہی نہیں. اب یہاں سے ایک عجیب بات ہوئی کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ ایک بات ہے ہی نہیں. اب آپ بتائیے کیا کہیں گے آپ. تو میرا کہنا وہاں پر یہ ہوا کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں جو قرآن میں نہ ہو, جو کہ ہمارے لیے لائف کو اکاؤنٹیبلٹی آن دا ڈے آف ججمنٹ. ہاں اس میں یہ نہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنائیں آپ, اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ کمپیوٹر کیسے بنے گا. اس میں ہر وہ چیز ہے جس میں میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ساری محکمات آیتیں ہیں احکام والی جس میں میری اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور جو ایونٹس اللہ نے بیان کیے مختلف پیغمبروں سے ریلیٹ کر کے, ان ایونٹس میں بھی ہمارے لیے گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے. وہ ایونٹس ناٹ نیسسری ریلیٹڈ ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی جو تھی, نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا نیکوکار نہیں تھا. تو پتہ چلا ہے وہ ایونٹ جو وہاں مینشن ہے پیغمبر سے ریلیٹڈ کہ نوح علیہ السلام پیغمبر ایک گائیڈنس کے لیے بات کر رہے ہیں اور ان کی بیوی اور بیٹا ساتھ نہیں تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر کی بیوی اور اس کا بیٹا, اب آپ کہہ لیں کہ نہیں ان کا خاندان کا پتہ ہونا چاہیے اور خاندان ایسے تھے, خاندان کو آپ لے کے آ گئے. تو میں تھوڑی ڈروں گا, مجھے پتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہیں تھی, بیٹا ساتھ نہیں تھا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ اور پیغمبر سے اللہ نے مجھے گائیڈنس دے رکھی ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں نجات دلا سکے. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا نام ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ کا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو دوسرے پیغمبر سے مل جائے گی آپ کو. سمجھے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ایک ہی پرسنالٹی اس پر پورا ٹوٹل بننا ایک ہی پیغمبر ہوتا پورے قرآن میں. نہیں تو بتانا اس لیے زیادہ پیغمبر کا اور زیادہ ڈفرینٹ احادیث ہیں, مختلف پیغمبروں سے ڈفرینٹ سچویشن سے احادیث ہیں جس کو آپ کو دوسری جگہ مل جائے گی. جواب ملے گا ضرور آپ کو, یہ میں بتا دوں آپ کو جواب مل جائے گا. اس میں آپ کو مورل کانشنس کی, مورل کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی ساری باتیں ہیں. اور جو انسیڈنسز جو اللہ نے مختلف نبیوں سے بیان کیے ان سب کی طریقے سے ہم ہدایت دے سکتے ہیں. ناٹ نیسسریلی انہی کے ریفرنس میں آپ کو مل جائے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی مہر خاتم النبی نے. تو اس کے معنی کہ ان سے بھی آپ نے گائیڈنس لیا اور ہم سب پہ ایمان لا رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہی کے سامنے. بس ایک چھوٹی سی تشریح اور میں پسند کروں گا کہ ٹھیک ہے قرآن شریف کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فوکس کر رہے ہیں, جی اس سے ہٹ کے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری شخصیت ہمیں تسلیم کرنی ہے, کسی ان کے کسی پیریڈ سے کسی بات سے انکار تو نہیں کرنا ان کی شخصیت اور ان کے کسی عمل سے. تو باقی ماندہ ہے اگر قرآن شریف میں تو جو بات آ گئی وہ تو آ گئی ہے, تو ایسے حدیث کی شکل میں آ گئی. لیکن اس سے ہٹ کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ بھی وہ اس کو نقص کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ یا اس کو نہیں آپ مجھے اسپیسیفائی کریں گے نا کہ وہ کیا مثال کے طور پہ آپ کون سی ایسی بات میں اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ, میں اب ایسی بات کہہ دوں گا آپ کو نہیں, مثال کے طور پہ آپ میں مجھے بتا مثال کے طور پہ آپ مجھے اگر یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ کے بڑے بڑے زلفیں تھیں تو پھر میں کس طرح بتاؤں آپ مجھے کون سی چیز کو مجھے آپ ایکسپٹ کروانا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے روزے رکھے جناب پیٹ جی ایک مہینے اگر بارش نہیں آیا کیا وہ ایک مہینے خود ہو کے بے جانوں پہ پڑ گئے تھے؟ میں آپ سے وہ چیز ایسا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے یہ بتا رہا ہے کوئی شخص کہ محمد رسول اللہ جو تھے ایک کھجور سے روزہ کھولتے تھے اور پتھر باندھتے تھے پیٹ پر, اور میں نے زندگی میں کبھی نہ باندھوں, جو مجھے بتا رہا ہے. نہیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو ان احادیث کو فالو کرتا ہے. وہ تو ایسی بات مجھ کو سمجھاتے ہیں کہ صاحب محمد شیخ ایسا ہے, سوری ایک صاحب نے مجھے کہا وہ کہہ لیں نمک سے اور اس سے کھول لیتے تھے روزہ, تو میں نے کہا آئیے مولوی صاحب میری روزہ کھولیے. یہ تو ذرا چھوڑیے, لیکن آپ مجھے بتائیں نا پھر. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ قرآن میں تھا وہ تو انہوں نے کہہ دیا, وہ تو اور تھوڑا تھوڑا کر کے کہا,
لیکن اس سے ہٹ کے جو ان کی پوری زندگی تھی، کیا وہ آپ کے مشاہدے سے آپ اسے خارج کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک جملہ اپنے لیکچر میں باقاعدہ کیٹیگوری کیا، میں نے احادیث نہیں پڑھی، آنیسٹلی اسپیکنگ وہ تو صحیح ہے، میں نے تو بول دیا، آپ نے سچ بول دیا، ٹھیک ہے. مگر کوئی اگر آدمی مجھے آن کے بتاتا ہے کوئی بھی شخص، تو میں اس سے پوچھتا ہوں، اب میں پھر دیکھتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ نے وہ باتیں تو بڑی دلچسپ کی کہ زلفوں کی بات کرنے سے، لیکن ان کی جو عمل تھا، قول تھا، جو ان کے فعل اور جو گفتگو جو بھی بات تھی، اس میں ایک وزن تھا، وہ ایک عام آدمی سے ہٹ، ایک عام شخصیت سے رسالت کی شکل میں آیات تلاوت کر دی جائے، اس کا اتنا بڑا وزن ہے کہ دوسرے سامنے والے آج تک کافر، منافق، ہر کوئی نہیں بات کر سکتا. اگر آیتیں سامنے پیش کر دیا کسی بھی صاحب کے سامنے، ہندو کے سامنے، کرسچن کے سامنے، بدھسٹ، اور میں آپ کو نہیں، آیت کا تو ایمان آپ لوگوں ہم کرتے ہیں. نہیں، میں جواب، میں ایک طریقہ، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی زمانے میں آیت کوٹ کری، وہ اتنا بھاری ہے اس کو جواب نہیں دے سکتے آپ. جہاں اس سے ہٹے آپ، آرگیومنٹ شروع ہو گیا. میرا آپ سے یہی سوال، یہی میں بتا، اس سے ہٹے ہی آرگیومنٹ شروع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، آج تک جھگڑا ہو رہا ہے. اب میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جب تک وہ قرآن پڑھ رہے تو رسالت میں تھے، اب قرآن چھوڑ دیا، وہ آیتیں ان کی زبان سے نکلی، ان کی باقی بندہ زندگی یا باتیں جو ہیں وہ آپ کے اور ہمارے لیے بے معنی ہو گئی. یہ آپ سمجھانے کی، نہیں میں پتہ نہیں آپ کون سی، مجھے آپ بتانا بھی نہیں پا رہے کون سی ایسی بات مجھ سے آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ میں تاریخی پس منظر ساری کوئی ایک مثال دے دیں کہ بھئی یہ بات آپ مانتے ہیں، کوئی پرٹیکولرلی بات کریں. جب میں نے آپ کو ان کو بتایا تو 3 باتیں، جیسے ان کی 11 بیویاں تھی، کتنی بیویاں تھی؟ نہیں یہ چھوڑی، کیا چیز پوچھوں گے، باتیں چھوڑیں، 11 بیوی تھی، جو کچھ بھی تھا وہ سب باتیں، اس کی بھی تو وہ کون سی چیز سوچوں؟ 45 سال میں، 40 سال کے اندر، 25 سال کے اندر نکاح کیا. 8 سال خندقیں کھودی جا رہی ہیں، تو خالی یا تو بے زبان تھے اس وقت. یہ بیت الرضوان میں جو کچھ باتیں ہوئیں، انہوں نے احکام دیا کہ آپ احرام اتاریں اور سب کر لیں، کیونکہ آپ نے، آپ اس کو قول رسول سمجھتے ہیں، چھوٹی سے معاف کیجیے بھائی، انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ آیات کی روشنی میں، اب وہ ایز اے ہیومن فیصلے کر رہے ہیں یا ایز اے رسول فیصلے کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ایسے رسول فیصلہ کر نو، یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی صاحبہ پوچھ رہی ہے، وہ حیا کرتا ہے، ابھی بات سنے، ابھی لکھا حیا کرتا ہے، وہ قرآن بھی لکھا حیا کرتا ہے. وہ تو صحیح ہے، وہ تو بات صحیح ہے. اس کے معنی وہ جو بھی کرے وہ اللہ نے فون کو بتا دیا. اسی طرح لگا ہے نبی تو حلال کو حرام کیوں کر رہا ہے، اپنی ازواج کو راضی کر، اس کے معنی اپنی بیویوں کو راضی کر. آپ کہہ رہے ہیں بیویوں کو ذکر نہیں کرو، اتنی ساری بیویاں تھیں، بیویاں چاری تھی، ہمیں راضی کرو پلیز کرو. میں بتانا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے حلال کو حرام کر لیا. تو کیا ایسی چیز تھی جس کو حلال کو حرام کرا انہوں نے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا پڑا. اوہو، میں آپ کو قبلہ یہ بتا رہا ہوں کہ ایز اے رسول سنیں، ان کی بات کی باتیں اچھی تھیں یا بری تھیں، نہیں وہ ایسن اس میں آداب زندگی میں آتی ہیں جو ہم فراموش نہیں کرتے. بعض موقع پہ اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا پڑا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب وہ ایسے بھول یا ان سے غلطی ہو رہی تھی، اللہ نے کتاب میں بتا دیا کہ اے نبی تو حلال کو حرام کیوں کر رہا اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے. ٹرو، ویری ٹرو. اچھا، اب آپ سے سوال یہ، کیا چیز وہ ایسی چیز کر رہے تھے جس کو انہوں نے، کیا تھا وہ جس کو انہوں نے حلال کو حرام کر لیا؟ وہ تو شہد کی بات کر رہے ہیں نا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں. آپ کی بیوی، اگر آپ ایسا حلال، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آرڈر دیا ہے کہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو کرنے جائیں، آپ کو بیوی کو برا لگ جائے گا. وہ کون سا، وہ کیا چیز ہے بھائی؟ اس کیوں نہیں، پلیز بولے نہیں، پلیز پلیز. ایسا میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. ہاں، آپ سوال میں سے جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو نہیں کانفیڈنس میں لیے ہوئے کہ جو اس کا حق بنتا ہو. آپ ایک شادی شدہ آدمی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دوسری شادی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھا آپ نے بااختیار ہو کے بات سن، ایک دن رک جائے، آپ نے جواب دے دیا نا. اب وہاں پر آپ نے شہد کیا، شہد کھانے کون اس کو حلال کو حرام کرے گا؟ اب دیکھیے وہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے شہد. میں نے جب آپ سے سوال کیا، آپ نے بتا دیا دوسری شادی، اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اگر نہیں آپ کی دوسری شادی ابھی ٹرائی سوچیں آپ، تو آپ کی بیوی بتائے گی. بیوی سے زیادہ بچے بھی بتا دیں، بچے بیوی کی بات ہو رہی ہے. تو میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ وہاں آیت میں کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ اور بات لکھ دی لوگوں نے. تو میں یہ تو خیر ممکن ہے کہ نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بیان بازی میں غلط وہ تو نہیں. قرآن مجید میں اگر کوئی بیوی شہد اگر شوہر کھا کے آ جائے شہد، اور میری اتفاق سے 2 بیویاں ہیں، اور آپ یقین کریں میری بیوی نے آج تک کھانے پینے پہ، قریب آنے پہ کوئی شکایت نہیں کی، مگر آج تیسری شادی کروں تو آنکھیں دوسری جاتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہاں تو پریکٹیکل لائف میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کو اللہ نے کہا ہے تو حلال کو حرام کیوں کر رہے ہو اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے، اور جب اس نے پرائیویٹلی اپنی ایک بیوی سے کہا
جی ہاں وہ سب واقع ہے 5 نہیں تو مگر سنا، ہاں تو دوسری نے اس کو آگے بڑھا دیا. یہ تو میں کیسے پتا چلا ہوگا بتا دیے. تو اللہ نے بتا دیا. مجھے بتا دیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ جو پریکٹک، اچھا یہ جو یہ سوال تو قرآن شریف میں تو نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی دوسری بیوی کیسے بتایا؟ آپ نے کیسے بتایا؟ قرآن میں تو نہیں لکھا دوسری بیوی، آپ نے کیسے بتایا؟ جبکہ آپ کو شاید معلوم تھا، آپ کو شاید معلوم تھا، لیکن آپ نے بھی کیسے بتایا دوسری بیوی یہ روح ہے؟ دیکھا آیت کی روح کیسے چل رہی ہے؟ آیات کی روح نہیں سنے. ہولڈ آن، میں تو آپ کے سوال پہ پہنچ رہا تھا. No, I was trying to reach you. آپ نے مجھے سسپینس میں کوئی ایسا وہ تو میں I tried to find out. میں نے مجھے آیت کی روح پتا ہے. اس آیت کی ہر وقت نہیں پتا تھی. کسی وقت کے زمانے میں کسی سچویشن میں آیا جب مجھے ایک دم پتا چلا یہ کیا لکھا ہوا ہے، دوسری شادی ہے. یہ آیات کی روح ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ حق ہے، یقین کریں کسی بھی آدمی کے سامنے میں نے پوچھا آج تک میری لائف میں، جس آدمی کو میں نے کہا نبی سے جو خطاب کر اللہ تعالیٰ حلال کو حرام، تو سب نے کہا دوسری شادی. عورتوں نے، مردوں نے، سب نے دوسری شادی. تو وہ حق ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ شہد کھا کے چلے گئے تھے. آیات میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ہمیں وہی ملتا جلتا کر کے کوئی چیز بتا دی، آپ سمجھ رہے ہیں وہی ایسا ہو گیا. تو اس طرح کی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت قرآن مجید کی ہے اس پر پورا ایمان ہے میرا. کوئی آپ یہ سمجھے کہ شاید میں وہ جو کوئی ایسی بات میں نہیں کی آپ کی، ہاں وہ جو مگر میں نے اس کا جواب دے دیا کہ جو بھی احادیث ہسٹری میں، پہلے اس کو اوریجن میں قرآن میں پوچھوں گا. ہاں پہلے بہت اچھی بات کر رہے ہیں. آپ اگر کوئی ایسی بات لکھیے تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا، یہ ہو سکتا ہے صحیح بات ہو، لیکن میرا ایمان پھر بھی نہیں ہوگا اس پر. ٹھیک ہے آپ کے ایمان ایک ایسی ایمان ایسا ہے، ایک چیز پہ ایمان کرنا یہ آپ کی ٹیسٹیمنی ہے اور یہ بہت صحیح ایویڈنس میرا اللہ کی بات ہے، کیونکہ مر کے میں اللہ کو جواب دوں گا. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا اس سے ہٹ کے جو باقی زندگی اس کو آپ کیا حیثیت دیتے ہیں؟ کیا از دیٹ ناٹ ایگزامپلری، یا اس وہ ایک پروقار چیز نہیں ہماری زندگی؟ آپ سمجھتے ہیں اگر وہ پروقار تو اللہ کیوں لیفٹ آؤٹ کرتا؟ جیسے میں بتاؤں معراج کا واقعہ لے لیں. آپ کی نظر میں اوپر اللہ کے پاس پہنچنا جو قرآن میں نہیں ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا اسٹوپینڈس واقعہ، اللہ کے پاس پہنچنا، 7 آسمان کراس کر اللہ کے پاس بیٹھنا، بیچ میں پردہ ایک طرف اللہ ایک طرف، جو پوری ہمیں نریشن ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا اسٹوپینڈس واقعہ اپنی کتاب میں نہ بتائے اور دوسروں کی بتا دیں کہ آپ ڈھونڈتے رہے، معلوم کریں، لوگوں سے معلوم کریں، انہوں نے پہنچے نہیں پہنچے، میرے پاس آئے تھے نہیں آئے. اس طرح کی بات کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیر آر ٹائمس. آپ قرآن مجید میں سورہ معارج ہے، سورہ معارج ہے، اس کی 3 آیت میں 4 آیت میں لکھا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں ملائکہ روح، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال لگتے ہیں ملائکہ کو اور روح کو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے. اور ان ٹرنس آپ کے پاس اللہ کے پاس جس کی مقدار 50,000 سال کے بعد ایک آدمی کی ٹرن آتی ہے، ایک روح کی اس طرح سے. نہیں 50,000 سال تک ایک روح بہت سارے جو کچھ بھی ہے، فرشتہ اور ایک روح سنگولر، فرشتے جمع میں ملائکہ اور روح سنگولر، وہ پہنچ رہے ہیں اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں جس کی مقدار تمہاری کاؤنٹنگ 50,000 سال. اللہ کے پاس پہنچے، یہاں سے کہہ رہے ہیں وہ پہنچ گئے، واپس آ گئے، کنڈی ہل رہی تھی. وہ اللہ کہہ رہا ہے 50,000 سال لگیں گے میرے پاس پہنچنے کے لیے، 50,000 سال لگیں گے پہنچنے کے لیے میرے پاس. یہ اللہ واضح طور پہ بتا رہا ہے سورہ معراج میں. ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر ہم نہیں مانیں گے، ہم وہ ضرور مانیں گے ٹھیک گھنٹی ہل رہی تھی اور آ گئے تھے. یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنی ذاتی بات کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں. اللہ تعالیٰ قادر ہو تو اپنی کتاب میں بتائے گا. اللہ قادر ہوگا اپنی کتاب میں بتائے گا نا. یہ تھوڑی کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا پڑھ لوں کہ وہ صاحب ایسا تھا. یہ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ رول بتاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت اللہ تعالیٰ نبی کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، واقعہ تو اسے کر دیا، مسجد حرام سے لے کے گیا الی المسجد الاقصی، مسجد الاقصی کی طرف، اور مسجد الاقصی کے پاس کہہ رہا الذی بارکنا حولہ، اس کے ماحول کو برکت کر دیا، لنریہ من آیاتنا، اور اس کو ہم اپنی آیت دکھا دیں. تو یہاں یہ تو نہیں کہہ رہا تعرج الملائکہ، تعرج البراق، اور اوپر جا رہا ہے، اوپر اللہ کے بعد پہنچ رہا، مل رہا، پتہ نہیں پہلے آسمان پہ، کچھ بھی نہیں لکھا وہاں پر. ہاں یہ کچھ نہیں لکھا. تو یہ سارا کچھ کتاب میں نہیں ہے. اب یہیں پہ ملائکہ کا لکھا ہوا ہے، لیکن معراج سورہ معراج میں ملائکہ اور روح پہنچ رہی ہے اللہ کے پاس. یہ لکھا ہوا ہے نا ملائکہ جا رہے ہیں، روح جا رہی ہے، ایک دن میں پہنچ رہے ہیں، 50,000 سال لگ رہا ہے. تو اس کو میں کرائٹیریا بناؤں گا، اب وہ میرا فرقان بن جائے گا. اب پریسائزلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ قرآن سے ادا کروا دیا وہ تو ایسا حدیث ہوگی، وہ قول رسول بھی ہوگا، اطیع اللہ اطیع الرسول بھی بن گیا. لیکن اس سے ہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیثیت دے رہے ہیں؟
टेकिंग इनटू वन अकाउंट जी जी कि उसमें नुक्स हो सकता है, ठीक है, मैं क्यों कहूँ, किसी और के थ्रू आ रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस जो जिंदगी थी वो सिर्फ कुरान अटर करने की हद तक की थी? उनका तमाम नोशंस, एक्शन, लोगों का आना, सवाल जवाब करना या कोई ऐसी बात है वो सिर्फ कुरान की हद तक ही महदूद थी? यानी जो कुछ कुरान में कह दिया गया बस वो ऐसे हदीस खत्म हो गई, बाकी वो खारिज, उनकी जिंदगी खारिज है हमारे नहीं, उनकी जिंदगी, अगर मैं कह रहा हूँ ना आपको, ईसा सलाम का जिक्र है, मूसा सलाम का जिक्र है, तो ठीक है, वो तो सही है, उनकी कहाँ है फिर? वो तो फिर इस हदीस को आप किस तरह फरामोश कर रहे हैं? नहीं सुने, फिर ये आ गई बाइबल, नहीं ये आ गई इब्राहिम इस्लाम के बारे में, यहाँ वाज़ेह लिखा हुआ है, सुन तो ले, तो वो कुरान में तो इब्राहिम, एक्सक्यूज मी प्लीज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फिर बाइबल में पढ़ेंगे आप, तो बाइबल में लिखा हुआ है, कुछ वो बातें देखनी पड़ जाएंगी आपको। वही आगे जो मैंने शुरू में कहा था कि फिर वो कहते हैं कुरान आप समझ नहीं सकते जब तक कि बाइबल और अहादीस जो है ये वजाहत करेंगी। नहीं मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं, मैं आपकी बात से पहले आपको कुरान हाँ, पढ़ेगा फिर बाद में। तो जब उसमें पैगंबर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक पूरा वाक़या दे दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक बीवी का जिक्र किया, आप 2 बीवी ले आए, हर बात में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, आप मुझसे बात करते जाएंगे, मैं कहूँगा देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सॉरी क्या नाम है, ईसा सलाम के वालिद का जिक्र नहीं, बाइबल में लिखा है जोसेफ थे। तो आप ये कहना चाहेंगे कि अब जो कुछ भी है कुरान में वो तो ऐसा हदीस है, बाकी सब नाक़िस है, नहीं, नॉट रिलायबल। मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकल कहा कि अगर उसमें कोई बात सही लिखी हुई है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये कह चुका हूं मैं, लेकिन हाँ, ये कहा आपने, बिल्कुल अभी भी कह रहा हूं, लेकिन मैं उसको बिलीव नहीं समझ रहा हूं अपना ईमान। क़यामत के रोज में अल्लाह को लिए नहीं, मैं कहूँगा एक बात आप भी सही अच्छी बात कह सकते हैं भाई, ये कोई भी इंसान की अच्छी बात कह देगा, मेरे पास क्राइटेरिया फुरकान है, मैं आज से जज करूंगा शख्स को। जैसे अल्लाह कह रहा है हमने तुमको मुख्तलिफ नेशंस और ट्राइब में डिवाइड कर दिया ताकि तुम एक दूसरे की पहचान करो, नॉट बिकॉज ऑफ द रंग से या लैंग्वेज से, कलर से या नेशन से, आप पहचान करेंगे आयात की रोशनी में। आपने यहाँ पे अपने लिए इम्तियाज इख्तियार किया कि मैं सिर्फ फुरकान के ऊपर ही उनको टेस्टिमनी बना के रखता हूँ। किसको? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल और अमल और जो हाँ, बिल्कुल उससे हट की जो बातें हैं, उससे आप ईमान का जुज़, जैसा आप अपने मुंह से कहते हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, नहीं अल्लाह ताला कह रहा है फबी हदीसिम बाद अल्लाह व आयती, वो तो बहुत ही एहसन बात कह रहा है, उससे क्या इनकार करें? बताइए, अल्लाह ताला ने इतनी हिदायतें हमें दे दी हैं कि अल्लाह कह रहा है उससे बढ़ के हदीस पर किस पर ईमान है? हट के हम ये कहें कि साहब अल्लाह ताला हमें रोज़े महशर वाले दिन बुलाएगा, वो तो जो कुरान शरीफ में उसने हमें हमारे सवाल जवाब, अगर ये लोग ये कहते हैं आप उनको ये जवाब दीजिए, लोग ये कहते हैं, तो बात सही है। अल्लाह ताला जो हिदायत दे रहा है वो तो ऐसा हदीस है, वो तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर में भी नहीं होगा, वो सब उनको पढ़ाया गया, सिखाया गया, लेकिन उसके बाद उनकी भी तो एक तरबियत हुई ना, उनकी भी तो एक शख्सियत थी, और वो उस शख्सियत को बाकायदा कुरान शरीफ में उसका पूरा मज़हर कि आप कैसी तबीयत के हैं, हालिमुल तबीयत हैं, आप खैरख्वाह हैं, आप दर्दमंद हैं, सारी बातें, इनका बस नहीं चलता किसी से, नबी आप अपने टाँगों को सुझा देंगे, आप हलाकत में पड़ जाएंगे। जो कुछ आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना मेरा काम है। सब अभी आप ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, जो बात आती है उनकी दीगर जो पानशीफ में तो बरहक बात हो गई, वो तो एक बहुत ही सॉलिड, जिसको हम इनकार ही नहीं कर सकते, लेकिन उससे हट के आप एक मनफी पहलू इख्तियार कर रहे हैं हज़रत की ज़िंदगी का, वो असूल मैं यहाँ से लेके सब जा रहा हूँ। नहीं मनफी नहीं कहा आप ये क्या बात, मैं तो कह रहा हूँ फबी आई हदीसिम बाद अल्लाह, इससे तो मैं इस जुमले से तो अल्लाह सवाल कर रहा है, हाँ, इस हदीस अल्लाह के बाद और उसकी आयत के बाद, नहीं हदीस नो इवेंट, हदीस लिखा, नॉट मोकम, नॉट तौरात, नॉट कानून, आप समझे, जो अहकामात है वो तौरात है, कानून है, मोकम आया, यहाँ बोल रहा है मुतशाब ऐसा हदीस, कानून का भी इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की किन बातों का इनकार करते हैं, हमारी सरापा जिंदगी सही है। तो अल्लाह कह रहा है दिल का आयतुल्लाह नतलुहा अलैका बिलगैब, ये अल्लाह की आयतें जो हम तिलावत करना तेरे हक के साथ, फबी आई हदीसिम बाद अल्लाह, फिर कौन सी हदीस बाद अल्लाह के, वो तो खैर व आयाती युमिनून, ईमान, ओके थैंक